الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اہلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے، 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 صفات، 3 نام اللہ عز و جل کے، اور اللہ کے حکم سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے اپنی آخرت کے لیے، اور الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی دلوں کا جو قلب سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اس نیت سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور احادیث کے مطابق گفتگو سننے کو ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو سنیں اور آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارشات یہ کرنی ہے کہ بہت سے مسلمانوں اور بہت سی میری بہنوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں، ای میل موصول ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ان کے سننے کو ملتے ہیں، اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون میں ایک مکمل صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوئی اور جو معاملات اس کے ساتھ کی گئے اور ہونے ہیں، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، 9 ماہ بعد جب وہ دنیا میں تشریف لے کے آتا ہے، وہ ننھا منھا سپاہی جس کو کوئی خبر نہیں دنیا کی، تو اس کو جھوٹ کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے، اس کو صحبت کہاں سے ملتی ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی نشاندہی کرنے والے اس کے ماں باپ، اس کے والدین، اس کے چچا، اس کا تایا، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی۔ اسی طریقے سے جس محافلوں میں آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں سے بچے کو سیکھنے کو ملتا ہے اپنی گفتگو، اور گفتگو کا انداز کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم خود نے اس کو دیکھنا ہے اور مینیج کرنی ہے۔ اگر انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق انسان ہو جاتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں فرشتے اس پر، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے انسان، تو ہم کس کونے پہ اور کس تہائی کونے پر کھڑے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بھی کفر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہم تھوڑا ذکر کرنا شروع کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں، احادیث پڑھنا شروع کریں، ترجمہ پڑھنا شروع کریں، تفسیر پڑھنا شروع کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کریں، قبرستان جایا کریں، دل موم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آخرت کی یاد آتی ہے، مردے کو کفن پہنانا سیکھیں، مردے کو غسل دینا سیکھیں، قبر کو کھودنا سیکھیں، قبر میں دفنانا سیکھیں، جنازہ پڑھنا سیکھیں، جنازہ پڑھانا سیکھیں، جنازے کے معاملات سیکھیں، اسی طریقے سے جائیداد کی تقسیم کاری شرعی حکم کیا ہے وہ سیکھیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ سیکھیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ سیکھیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں وہ سیکھیں، ایک نوکر اور ایک سیٹھ کے بیچ میں کیا معاہدہ ہونا چاہیے، شرعی حکم کیا ہے وہ سیکھیں، کب زکوٰۃ فرض ہوگی یہ سیکھیں، واجب کب ہوگی یہ سیکھیں، فطرہ واجب کسے کہتے ہیں یہ سیکھیں، صدقہ کس کو دینا چاہیے یہ سیکھیں، صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا یہ سیکھیں، اور یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اتنا قرآن پڑھنا سیکھیں کہ جس پر آپ کی نماز درست ادا ہو جائے، عمرے کے مسائل سیکھیں، حج کے مسائل سیکھیں، آخرت کی طرف توجہ کریں، اور قرآن مجید کی اندر غور و فکر کریں کہ پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی، وجہ کیا بنی، ان کے اوپر کیا عذابات ہوئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابابیل ایک پرندے کا نام تھا جس نے مکمل لشکر کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ سے جو کی ہیں، اس پہ اگر ہم غور و فکر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یقین مانے ہمارے اگلی سانسیں اور اگلا سفر بآسان ہو جائے گا۔
آپ چاہتے ہیں آپ کا وائٹ سوٹ ہو کہ اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ پھینکے جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کی شخصیت پہ کوئی بات کر جائے نیگیٹو؟ نہیں، آپ محسوس کر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، آپ کے وائٹ سوٹ کے اوپر کوئی چیز ڈال دے گا، غصہ آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو نامہ اعمال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نیکی لکھی جائے کہ بدی لکھی جائے، اچھائی لکھی جائے برائی لکھی جائے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر کے لیے اور اپنے دل کو سکون بخشنے کے لیے ہم ان کلمات کو پڑھیں گے۔ اور بات رہی پیسوں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اسی طریقے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے ایک گھوڑا منگوایا۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور سے ارشاد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی گھوڑے کی لگام تھام کے اسی صحابی کے دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ان کو تحفہ دے دیا۔ پھر وہ صحابی بولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، جب صدقہ قبول ہو جاتا ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں آسانی والا معاملہ اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی نوازنا ہے۔ اور فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت سے نواز دیتا ہے، مال غنیمت سے نواز دیتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، حکم ضرور ہے مانگنے کے لیے، لیکن اس کی محبت دلوں میں پیدا کریں گے تو ہم غافل ہو جائیں گے۔ اس لیے دلوں میں محبت نہیں پیدا کرنی، مانگنا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر دفعہ مانگنا ہے، اپنی ضروریات کے مطابق اس کو خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنا ہے میرے دوستو۔ 100 سال کے بعد بھی جانا ہے، 200 سال کے بعد بھی جانا ہے، آخر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المهتدون ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان طاف بہما فان اللہ شاکر علیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔